ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم ایرسٹاٹلس کانسیپٹ آف ٹریجک پلاٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ پوئٹکس کے اندر ایرسٹاٹل نے ٹریجڈی کے ڈسکشن کے حوالے سے زیادہ امپورٹنس پلاٹ کو دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایرسٹاٹل کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا۔ In poetics, Aristotle tells us that plot is the soul of tragedy۔ پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایرسٹاٹل کا سول سے مطلب کیا ہے۔ ایرسٹاٹل کے مطابق دنیا کے اندر تمام چیزیں فارم اور میٹر سے بنے ہوئے ہیں۔ فارم وہ پرنسپل ہے جو میٹر کے اندر ہوتی ہیں اور اس کو آئیڈیل یا پرفیکٹ شیپ میں لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارم ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ایک چیز کو ایک پرٹیکولر کلاس میں رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی گھوڑے کو دیکھتے ہیں تو اس کا فارم ہی ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اسے پہچانتے ہیں اور اسے گھوڑوں کے کلاس میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی ڈاگ کو دیکھتے ہیں تو ڈاگ کے اندر فارم ہی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاگ ہیں اور ہم اسے ڈاگز کے کیٹیگری میں کلاسیفائی کرتے ہیں، جبکہ اس کا رنگ، قد، جسامت، یہ ساری چیزیں اس کو ایرسٹاٹل ایکسیڈنٹ کہتا ہے۔ اب ایکسیڈنٹ جو ہے یہ فارم پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی چیز کے اندر سے اس کے فارم کو نکال لیں تو اس کی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے۔ In other words, we can say that accidents exist for the sake of form۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیڈنٹل چیزیں جو ہیں یہ صرف فارم کے لیے ہیں۔ اگر فارم کو ہم نکال لیں تو ایکسیڈنٹل چیزوں کا کوئی معنی نہیں رہتی۔ اگر ہم گھوڑے کے اندر سے اس کو فارم کو نکال لیں تو اس کا کلر، قد اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اگر اس بات کو آپ سمجھ گئے ہیں تو یہ سمجھنا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا کہ ایرسٹاٹل پلاٹ کو اتنی امپورٹنس کیوں دیتا ہے۔ پلاٹ جو ہیں یہ ٹریجڈی کا فارم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی چیزیں ہیں وہ ایکسیڈنٹس ہیں جو پلاٹ کے لیے ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اگر پلاٹ کو ہم ٹریجڈی سے نکال دیں تو ٹریجڈی نہیں رہتی۔ پلاٹ ہی وہی چیز ہے جو ٹریجڈی کی فارم ہے جس کی وجہ سے ٹریجڈی ہے۔ اب پلاٹس کے سٹرکچر اور اس کے کنسٹیچوئنٹ پارٹس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایرسٹاٹل کی ڈیفینیشن آف ٹریجڈی کو دیکھنا ہوگا۔ ایرسٹاٹل ڈیفائنز ٹریجڈی ایز دی imitation of an action, serious, complete and of a certain magnitude, in language with different kind of embellishments, each brought out in separate parts of drama, and dramatic not in a narrative form, with incidents arousing pity and fear, affecting catharsis of these emotions۔ اس ڈیفینیشن سے ہمیں پلاٹ کے متعلق کچھ موٹی موٹی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، جیسے کہ سیریس ایکشن، آرگینک یونٹی، میگنیچیوڈ، کمپلیٹنس اینڈ ڈرامیٹک یونٹیز۔ اب سیریس ایکشن سے ایرسٹاٹل کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے کرٹکس کا یہ خیال ہے کہ سیریس ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ڈرامے کی اینڈنگ ٹریجک ہوگی یا ہماری پروٹیگنسٹ کی ڈیتھ اس میں ہوگی۔ ان کے پاس آرگومنٹ یہ ہے کہ ڈیتھ یا ٹریجک اینڈنگ ہی ایسی چیز ہے جو پٹی اور فیئر کو پروڈیوس کرے گی، جو کہ ٹریجڈی کی فنکشن ہے۔ جبکہ بہت سے کرٹکس کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈیفینیشن گریکس کی ڈیفینیشن آف ٹریجڈی سے متصادم ہے، کیونکہ گریکس کے مطابق یہ امپیریٹیو نہیں ہے کہ ٹریجڈی کی اینڈنگ ٹریجک ہو یا اس میں پروٹیگنسٹ کی ڈیتھ ہو۔ اس کے ایگزامپل میں وہ ہمیں ٹریجڈی ایفیجینیا کی ایگزامپل دیتے ہیں۔ ایفیجینیا کے اندر اس کی اینڈ جو ہے وہ نہ تو ٹریجک ہے نہ اس میں کوئی ڈیتھ ہوتی ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اینڈنگ ہیپی ہے، کیونکہ ایفیجینیا اپنی بائی کو پہچان لیتی ہے اور اس کا بائی قتل ہونے سے بچ جاتا ہے۔ سیریس ایکشن کی وہ ڈیفینیشن جس پہ زیادہ تر کرٹکس ایگری ہیں وہ یہ ہیں کہ سیریس ایکشن سے ایرسٹاٹل کا مطلب یہ ہے کہ ٹریجڈی کے اندر جو ایکشن ہوگا وہ ہائی امپورٹنس کا ہوگا، یعنی ٹریجڈی ایک ایسے ایکشن کو امیٹیٹ کرے گی جو ٹریویل نہیں ہوگی، وہ ہائی امپورٹنس کی ہوگی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پلاٹ آرٹسٹک ایکویولنٹ ہے ایکشن کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈسکشن ہم نے ایکشن کے حوالے سے کی ہے وہی ہم پلاٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی ہم پلاٹ اور ایکشن کو انٹرچینجبلی استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے آرگینک یونٹی۔ آرگینک یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ پلاٹ کے اندر جو ایونٹس انفولڈ ہوگے وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوں گے، ان کا آپس میں ایک لاجیکل کنیکشن ہوگا، یعنی ایک ایونٹ جو ہے وہ ہمیں دوسرے ایونٹ کی طرف لے کے جائے گی لاجیکلی۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پلاٹ جو ہے اس میں کاز اور ایفیکٹ کا قانون ہوگا، یعنی ہر ایکشن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ضرور پروڈیوس کرے گی۔ اگر کوئی ایکشن کوئی ایفیکٹ پروڈیوس نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مین پلاٹ کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمارے پلاٹ کو آگے کی طرف نہیں لے کے جا رہی ہے۔ جو کہ یہ ایکشن کوئی ایفیکٹ پروڈیوس نہیں کر رہی، اس لیے اسے ہم ڈائگریشنز کہہ سکتے ہیں، یعنی پلاٹ کے اندر ہر ایکشن اپنی پروسیڈنگ ایکشن کو جنم دے گی اور بالکل اسی طرح ہر ایکشن اپنی پریسیڈنگ ایکشن سے نکلتا ہوگا۔ چنانچہ پلاٹ کے اندر تمام ایونٹس ایک دوسرے سے نکلتے ہوئے اور ایک یونٹی بناتے ہوئے ہمیں اینڈ کی طرف لے کے جائے گی۔
اس کو ہم سیڑھیوں سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ سیڑھیوں کا ہر سٹیپ ہمیں آگے کی سٹیپ کی طرف لے کے جائے گا۔ اگر سیڑھیوں سے ہم ایک سٹیپ کو نکال دیں تو وہیں پہ ہماری سفر جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح پلاٹ کے اندر جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ہمیں وہ ایک ایونٹ سے دوسری ایونٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے ہم ایک ایونٹ کو نکال دیں تو پورے پلاٹ کا ایڈیفس جو ہے وہ گر جائے گا اور پلاٹ آگے نہیں جا سکے گی۔ چلو اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ ایڈیپس ریکس کے اندر ہمارا ہیرو یعنی ایڈیپس سیریز آف ایکشنز کرتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ بادشاہ کو قتل کر دیتا ہے، پھر خود بادشاہ بن جاتا ہے، پھر کوئین کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، پھر رانگ ڈور کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹریجک اینڈ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ان میں سے یہ سارے ایونٹس یا سارے ایکشنز جو ہیں اپنے آنے والے ایکشنز کے لیے راستہ بناتے ہیں۔ اگر وہ بادشاہ کو قتل نہیں کرتا تو وہ خود کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا تھا۔ اگر وہ خود بادشاہ نہیں بن سکتا تھا، اگر بادشاہ زندہ ہوتا تو وہ بادشاہ کی کوئین کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ایکشنز جو ہیں یہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ان میں سے اگر ہم کسی ایک ایکشن کو نکالیں تو وہیں پہ ہماری پلاٹ سٹاپ ہو جائے گی اور ہماری سٹوری مزید آگے نہیں جا سکے گی، اور اسی کو ہم آرگینک یونٹی کہتے ہیں کہ یہ ایکشنز آرگینک یونٹی میں ہیں۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں میگنیچیوڈ کے حوالے سے۔ ہمارا پلاٹ جو ہے وہ نہ تو ٹو شارٹ ہوگا اور نہ ہی ٹو لانگ ہوگا۔ اگر ہمارا پلاٹ ٹو شارٹ ہوا تو اس میں مختلف ایونٹس کی آرٹسٹک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی۔ اگر یہ ٹو لانگ ہوا تو یہ ٹائرسم ہوگا اور مختلف ایونٹس ہمیں یاد نہیں رہیں گے۔ بگننگ میں جو ایکشن ہوگا تو مڈل تک جاتے جاتے وہ ہم بھول جائیں گے۔ اس طرح مڈل سے اینڈ کی طرف جاتے جاتے مڈل کی ایونٹس ہم بھول جائیں گے۔ ارسطاٹل کہتا ہے کہ پلاٹ ایک آرگینزم کی طرح ہے۔ اگر یہ آرگینزم بہت زیادہ لمبا ہو جیسے کہ ایک ڈائناسور ہے تو ہم اس کے ڈیفرنٹ پارٹس تو کلیئرلی دیکھ سکیں گے لیکن ہم اس کو ایز اے ہول آبزرو نہیں کر سکیں گے۔ ہم اگر ڈائناسور کے سر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹیل نظر نہیں آئے گی، اگر ہم ٹیل کو دیکھیں گے تو سر نظر نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طرح اگر پلاٹ ٹو لانگ ہوگا تو اس کے ڈیفرنٹ پارٹس تو ہمیں نظر آئیں گے لیکن پلاٹ کو ہم ایز اے ہول آبزرو نہیں کر سکیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر یہ آرگینزم بہت چھوٹا ہو جیسے کہ ایک اینٹ ہے تو ایک اینٹ کو ہم ایز اے ہول تو آبزرو کر سکتے ہیں لیکن اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہمیں نظر نہیں آتے۔ بالکل اسی طرح اگر پلاٹ ٹو شارٹ ہو، اس کی ڈیوریشن بہت کم ہو تو پلاٹ ایز اے ہول تو ہمیں نظر آئے گا لیکن اس کے ڈیفرنٹ پارٹس جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے، یعنی اس کی ڈیفرنٹ پارٹس جو ہیں وہ آرٹسٹکلی ڈیولپ نہیں ہوں گے ٹورڈز اٹس اینڈ۔ نیکسٹ پوائنٹ پلاٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا پلاٹ ایک کمپلیٹ ہول ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پلاٹ کی ایک پراپر بگننگ اور پراپر اینڈ ہوگی۔ پراپر بگننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پلاٹ ایک ایسے پوائنٹ سے شروع ہوگا جہاں ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اس سے پہلے کیا ہوا ہے، یعنی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی ہوگا۔ اس طرح جب ہمارا پلاٹ اینڈ کی طرف جائے گا اور وہ اینڈ ہوگا تو اس کے بعد ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے، یعنی ہم اس کے اینڈ سے سیٹسفائیڈ ہوں گے۔ فار ایگزامپل جب ہیملٹ ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیملٹ کی فادر کی مرڈر ہوئی ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہیملٹ کا فادر اپنے ملک کو کیسے چلاتا تھا۔ وہی ہماری سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ ہیملٹ کی فادر کی مرڈر ہوئی ہے اور وہیں سے ایکشن لاجیکلی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہم مڈل کی طرف جاتے ہیں اور اینڈ کی طرف جاتے ہیں تو اینڈ میں ہیملٹ ایک ڈویل میں مر جاتا ہے۔ اس طرح کلاڈیس جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ یہاں پہ ہماری ڈرامہ جو ہے اس کی اینڈ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بعد ہیملٹ کی ماں کیسی زندگی گزار رہی تھی، یعنی ہم اس کے اینڈ سے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو پراپر بگننگ اور پراپر اینڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اینڈ سے بھی سیٹسفائیڈ ہو اور ہم بگننگ سے بھی سیٹسفائیڈ ہوں۔ اگر اس کے اندر کوئی سپرفلوس ایونٹ نہ ہو یا کوئی ایسی ایونٹ نہ ہو جو ان ریزالوڈ رہ جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پلاٹ ایک کمپلیٹ ہول ہے۔ اس کے بعد ڈرامیٹک یونٹیز ہیں جس میں یونٹی آف ایکشن، یونٹی آف ٹائم اور یونٹی آف پلیس آتا ہے۔ ارسطاٹل نے خود صرف یونٹی آف ایکشن پر فوکس کیا ہوا ہے اور یونٹی آف ایکشن سے ارسطاٹل کا مطلب یہ ہے کہ ٹریجڈی کے اندر صرف ایک پلاٹ ہونا چاہیے، ملٹیپل ایکشنز ہوں گے لیکن وہ سارے ایکشن مین ایکشن کو کنٹریبیوٹ کریں گے اور ملٹیپل پلاٹس نہیں ہوں گے۔ باقی یونٹی آف ٹائم اور یونٹی آف پلیس یہ نیو کلاسسس کرٹکس جو تھے یہ ان کی ایڈیشن ہے جو انہوں نے کی ہیں۔ تو چونکہ ارسطاٹل نے صرف یونٹی آف ایکشن کی بات کی ہے اور اس پہ آلریڈی ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکشن کی ہے تو اس پہ مزید ڈسکشن کی اور ضرورت نہیں ہے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈو سبسکرائب۔